آج کل علیم گنڈاپور محسن نقوی کو مسیحا بنا کر عمران خان کے لیے بہت زیادہ ہمدرد بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں محسن نقوی کی طرف سے کی گئیں، اور یہ ایسا دلیر آدمی ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر سکتا ہے، اور انہوں نے فیلڈ مارشل کے سامنے عمران خان کی رہائی کی بات کی ہے۔ تو اس پر سوال یہ بنتا ہے تو پھر فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے عمران خان کو رہا کیوں نہیں کیا گیا؟ گنڈاپور کے حوالے سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے حوالے سے محسن نقوی کو ایک بہت بڑا مسیحا بنا کے پیش کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی بڑی بڑی قیادت کو، عمران خان کی بہنوں کو، عمران خان کی اہلیہ کو ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی وجہ سے عمران خان کو قید میں رکھا گیا ہے، اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں۔ تو کیا عمران خان کی بہنیں ایسا ہی چاہتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علیم گنڈاپور کی طرف سے جس طرح سے غصے کا، اشتعال کا اظہار کیا گیا، آج ان کی طرف سے ایک اور ویڈیو بیان جو انہوں نے جاری کیا ہے، کسی کو انٹرویو نہیں دیا بلکہ خصوصی طور پر انہوں نے بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں کیوں غصے میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے انسانیت کا درس بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے اگر کوئی بات کی ہو، کسی کی دل آزاری ہو، اس پر معذرت کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو دکھا دینی چاہیے، یا کم از کم آپ کو سنا دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے آنکھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ویسے ہی برقرار ہیں، کیونکہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا وہ لیڈر کہ جس نے پاکستان کے لوگوں کو کینسر جیسے مرض کا فری علاج مہیا کیا کئی اسپتالوں کی شکل میں، اور پھر اس کی ایک سوچ صحت کے بارے میں یہ ہو ایک لیڈر کی کہ جب وہ پختونخوا میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے ایک یونیورسل ہیلتھ کارڈ دیا ہوا ہے، جس میں ہم ہر طرح کی بیماری کو مزید اس میں کور کرتے جا رہے ہیں، اور جب وہ زیادہ پاکستان بنا تو اس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ فیسلٹی دی۔ آج اس کی اپنی صحت کے حوالے سے اس کو اپنا ذاتی معالج نہیں ملوایا جا رہا، جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اور ہمارے لیے باعث شرم ہے، بحیثیت پی ٹی آئی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اور بحیثیت ایک سسٹم جو ہمارا ایک آئینی سسٹم ہے اس ملک کا۔ میری باتوں میں غصہ دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی وہ متنازع باتیں کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو اگر میرے غصے کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے پرواہ کسی کی نہیں ہے، لیکن فی الوقت کے لیے آئی ایم سوری، لیکن میرا غصہ جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ ہم ابھی تک اپنی وہ چھوٹی سی ایک جائز وہ ڈیمانڈ کہ عمران خان صاحب سے ان کا ذاتی معالج ملنے اب تک وہ پوری نہیں کروا پائے۔ تو اگر اس پہ کسی کو غصہ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں وہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اور پھر عمران خان کے جو فالوورز ہیں یا وہ لوگ جو عمران خان کی وجہ سے کچھ ہیں، اگر وہ اس کے اوپر غصے پہ ناراض ہو رہے ہیں پھر نہایت ہی افسوس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بھرپور طریقے سے یہ اپنا مقصد جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لگاتار مزید اٹھانی چاہیے کہ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو ملوایا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عمران خان کی آنکھ اور صحت کے حوالے سے اس وقت کیا اپڈیٹ ہے۔ تو آپ سب یہ آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ ہم اگر مل کے ایک مقصد پہ فوکس رہیں گے تو منزل بھی ملے گی۔ اب تک یہی ہو رہا ہے کہ ہم مقصد سے ہٹ کر اور باتوں میں اپنے آپ کو انگیج کر کے اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور مقصد بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ شکریہ۔ یہاں پہ انہوں نے بات کی کہ ان میں انسانیت نہیں ہے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو جن لوگوں نے گرفتار کیا، جن لوگوں نے جیل میں رکھا، جن لوگوں نے ان کو اذیتیں دیں، اور جو لوگ ان کی آنکھ کا مناسب علاج نہیں کروا رہے اور اس پر وہ اختیار بھی رکھتے ہیں، تو کیا ان میں انسانیت ہے؟ اور یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کسی ملک دشمن کے قبضے میں نہیں ہیں۔ عمران خان کی آنکھ کے علاج کے لیے اقوام متحدہ یا امریکہ سے یا پھر کسی اور ریاست سے، کسی اور ادارے سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاکستان میں ہیں، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی عمران خان کے حوالے سے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، تو پھر علیم گنڈاپور جن کی ان کے ساتھ بڑی آج کل دعا سلام ہو چکی ہے، تو ان کو کہہ کے عمران خان کے ڈاکٹروں کی ان کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟
कल तक गंडापुर जिस तरह से इमरान खान के एक जाले थे, एक जानसार थे, एक फिदाकार थे, आजकल लगता है कि वो दूसरी तरफ पांसा पलट चुके हैं, जबकि ज़ुबान से आज भी इमरान खान के हवाले से ही बात करते हैं, उनकी हमायत की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से वो मोहसिन नकवी के हवाले से आजकल बात कर रहे हैं, लगता है कि दूसरी तरफ वो जा चुके हैं और ऐसा ही उनकी बातों में जोश व खरोश पाया जाता है, जैसा कल इमरान खान के लिए पाया जाता था। हो सकता है कि कल वो शेर अफजल मरवत की तरह नाचते हुए नजर आएं। सिर्फ यही नहीं बल्कि भंगड़े में अली मोहम्मद खान और आजम स्वाति भी ऐसे बयान देते हुए नजर आएंगे। इमरान खान वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि उनके खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो सबसे ज़्यादा जो बंदा मुतहरक था वो मोहसिन नकवी थे। इसके साथ मुलाकात, उसके साथ मुलाकात, हर तरफ इन्हीं की मुलाकातें हो रही थी और यही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एक तो 9 मई है, इसके अलावा एक 25 मई भी है 2022, जब इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। तो किस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा गया, घरों पर हमले किए गए, उनकी गाड़ियां तोड़ी गईं, उन पर किस तरह से तशद्दुद किया गया। उन दिनों में यही मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे। उसके बाद 9 मई 2023 आता है, जिसके जुर्म में तहरीक इंसाफ के लोगों को कैद पर कैद, 10 साल से कम किसी को कैद नहीं हो रही, एक को तो उम्र कैद की सज़ा भी दी गई है। उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब ही थे। तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि मोहसिन नकवी की तरफ से ही ये सारा कुछ किया जा रहा था। इस मौका पर मरकज़ में राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला भी बन चुके थे। और फिर 26 नवंबर 2024 तहरीक इंसाफ वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि डी चौक में जिस तरह से फायरिंग की गई, सीधी गोलियां मारी गईं, उन दिनों में भी मोहसिन नकवी ही बाइख्तियार थे। ऐसा बंदा जिसने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में अपना किरदार अदा किया और तहरीक इंसाफ को दबाने में, तहरीक इंसाफ के ख़ात्मे में जिस तरह से वो बंदा सरगर्म अमल रहा। आज अली मीन गंडापुर उसी के हवाले से कहते हैं कि वो इमरान खान का सबसे बड़ा हमदर्द है। मोहसिन नकवी इमरान खान के हवाले से जो ख्यालात रखते थे और रखते हैं वो आपके सामने रख दिए। अब ये फैसला आप कर लें कि इमरान खान के लिए मोहसिन नकवी मसीहा हैं या फिर सयाद हैं। सयाद वो होता है जो जानवर को, परिंदे को पिंजरे में बंद कर देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।